الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. اما بعد، میں آج آپ لوگوں کو موت کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا. کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، کسی صورت میں بھی موت سے نہیں بچ سکتا. انسان، جن، فرشتے، جانور، کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ فنا ہوگی. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، تم بھی مر جاؤ گے اور تمہارے یہ صحابہ جو ہیں، ساتھی جو ہیں، یہ بھی مر جائیں گے. یعنی کوئی نہیں بچے گا. اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، سب فوت ہو گئے، سب مر گئے. حتیٰ کہ اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت کہتے ہیں جن کو، وہ بھی مر جائیں گے. اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، آخر میں وہ بچیں گے. اللہ تعالیٰ کو کہیں گے یا اللہ اب تو رہ گیا اور میں رہ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائیں گے. جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے، وہ بھی مر جائیں گے. ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے. اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا، اس کو نہیں مرنا ہے. اس کے لیے موت نہیں ہے. وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. تو دیکھیں آپ، یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، حتیٰ کہ کمیونسٹ جو ہیں، دہریے جو ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ مرنا ہے. کوئی بھی انسان کسی مذہب، کسی دین کا، وہ موت سے انکار نہیں کرتا. اللہ سے انکار کر دیتے ہیں، نبیوں سے انکار کر دیتے ہیں، کئی چیزوں سے، حقیقتوں سے انکار کر دیتے ہیں. لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے روزانہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے، ہمارے نہ جاننے والے سب مرتے رہتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی مرنا ہے. چاہے ہم لوگ کہیں بھی پناہ لے لیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہم لوگوں نے مرنا ہی مرنا ہے. تو میرے بھائی، جب مرنا ہے تو پھر اس کی تیاری بھی کر لو. مرنے کی تیاری کر لو. مرنے کا تو سب کو پتہ ہے، سب کو یقین ہے کہ مرنا ہے. لیکن شیطان دھوکہ دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی تمہاری بڑی زندگی پڑی ہے، جو بھی مزے کر لو، یہ جہان میٹھا ہے، وہ جہان کس نے دیکھا ہے. اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، عورتوں اور بچوں، سب نے مرنا ہے. اور یہ موت ایسی عجیب چیز ہے
کہ یہ نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ یہ بڑا دیکھتی ہے، نہ عورت دیکھتی ہے، نہ مرد دیکھتی ہے، نہ بوڑھا نہ جوان۔ کس وقت کس کی موت آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کہاں کسی کی موت آئے گی یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مہمان ہے کہ جو بغیر بتائے آتا ہے، اس لیے ایسے مہمان کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ تیار رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر کے رکھنی پڑتی ہے کہ اگر اچانک کوئی مہمان آ جائے تو اس کا کیا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اس کی تیاری کرو۔ ہم لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور اللہ کے پاس ہم لوگوں کو جانا ہے، اللہ کے پاس ہم لوگوں کو جانا ہے۔ اس رب العالمین نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے، کھیل تماشوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے۔ ہماری زندگی کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہرگز نہیں پیدا کیا ان جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور یہ موت جو ہے یہ تو بیچ میں ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یا تو مزے ہی مزے ہیں یا پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت کے لیے کچھ تیاری کر لو، اس کے لیے کچھ جمع کر لو زاد راہ، کہ وہاں پر کام آئے، کیونکہ وہاں پر کچھ انسان کما نہیں سکتا، وہاں پر حساب دینا ہے۔ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے ہر ایک آدمی سے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھا ہے وہ تو جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، فرشتوں کو کہے گا، ایک سوال میں پاس۔ اور جس نے لوگوں کو رب بنایا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے رزق دے رہے ہیں اور میری مدد کریں گے اور مجھے بچا لیں گے اور فلانا، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ کوئی آسان سوال نہیں ہے، اس سوال پر اگر عمل کیا ہوگا تو جواب دے گا، انسان کے منہ سے جواب نکلے گا۔ وہاں پر جھوٹ، دھوکہ بازی، چکر بازیاں نہیں چلے گی، وہاں پر جو اندر ہوگا وہی نکلے گا۔ جس کا اس دنیا میں یقین ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ اس میں کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہاں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ میرا رب مجھے پالنے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے؟ اب جو لوگ مذہب پر چل رہے ہیں، فرقے بنائے ہوئے ہیں، طریقت پر چل رہے ہیں، شریعت کو چھوڑ کے طریقت بنائی ہوئی ہے، سلسلے بنائے ہوئے ہیں، دین کو چھوڑ کے مذہب اور سلسلے بنائے ہوئے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکیں گے وہاں پر، یہ دین کا جواب نہیں سکے۔ جب ایک انسان دین پر چل ہی نہیں رہا، وہ مذہب پر چل رہا ہے، تو دین کا جواب کیسے دے گا؟ دین کا جواب تو وہ شخص دے گا کہ جو دین پر چل رہا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو میرے بھائی دین پر آ جاؤ۔ یہ قبر کے 3 سوال ہیں، مذاق نہیں ہے، کسی سے بھی آپ پوچھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے؟ اب جو شخص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا امام، اپنا پیر، اپنا قائد اعظم، اپنا امام اعظم، اللہ کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ سمجھتا رہا ہے، ان کی پیروی کرتا رہا ہے، ان کی اطاعت کرتا رہا ہے، ان کی فرما برداری کرتا رہا ہے، ان کی سنتوں پہ چلتا رہا ہے، وہ تو جواب دے گا میرا نبی محمد رسول اللہ، پاس ہو جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا۔ وہ فرشتے اس کو سلا دیں گے، آرام سے سو جائے گا، کہے گا قیامت تک سوتے رہو آرام سے۔ خوشبوؤں کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، جنت کی ہوائیں آئیں گی،
مزے ہی مزے، آرام سکون سے سوتا رہے گا قیامت تک۔ تو میرے بھائی یہ موت ہے، موت کے بعد پھر قبر ہے، اور اس کے بعد پھر حشر ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوں گے، نبیوں اور پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ ہمارا حساب لے لے، کم از کم سورج سوا نیزے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا کہتے ہیں، یعنی بہت نزدیک ہوگا۔ آج اتنی دور ہے ہم لوگوں سے، پھر بھی ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے اس کی دھوپ، وہ نیچے آ جائے گا سورج اللہ کے حکم سے، اور 1-2 دن بھی نہیں، 50,000 سال کا دن ہے۔ تو میرے بھائی اس دن کے لیے کچھ کر لو، اللہ کو راضی کر دو، اللہ سے راضی ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر شکر کرو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ یہ اسلام ہے، یہی دین ہے۔ میرے بھائی موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے، ہمارے سر پہ گھوم رہی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھو اور اس میں کوئی نیکیاں کر لو، سنتوں پر چل لو، اللہ کے قرآن کو سیکھ لو، اس کے اوپر عمل کرو، جس طرح صحابہ کرام نے کیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ ہم لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قائم کر دی ہے، صحابہ کرام نے حجت قائم کر دی ہے، ہم لوگوں کو سب کچھ بتا کے چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ موت کتنی سخت چیز ہے، انسان اس سے کیسے بھاگتا ہے، لیکن بھاگ نہیں سکتا، کہیں بھی چلا جائے، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ وہاں پر خود بخود پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھو اور موت کی خوب تیاری کرو کہ جب موت آئے تو اس کو انسان اہلاً و سہلاً کہے۔ جب نیک اعمال ہوں گے تو موت سے نہیں ڈرے گا انسان، یہ برے کاموں والے موت سے ڈرتے ہیں، جس میں ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مروں گا تو میں جنت میں جاؤں گا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ان کو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کے دشمن نہیں ہیں ہم لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ ہم لوگوں نے اللہ کی شہادت کی گواہی دی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے، ان کو مانا ہے، لیکن ان کو دل سے مان لو، حقیقی ایمان، پھر انشاءاللہ تعالی موت سے نہیں ڈرے گا انسان۔ صحابہ کرام کیوں نہیں موت سے ڈرتے تھے؟ کیونکہ ان کے اعمال، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا یقین ایسا تھا کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے جنت اور جہنم دکھا دی جائے تو میرے یقین میں اتنا سا بھی فرق نہیں آئے گا، میرے ایمان یقین میں اتنا سا بھی فرق نہیں آئے گا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے جنت ہمارے سامنے ہے، ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ایسا یقین تھا ان کو کہ واقعی جنت ہے اور واقعی جہنم ہے، اسی لیے تو ان کے اعمال ایسے تھے۔ ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے، شک میں، پتہ نہیں جنت ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں جہنم ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے۔ واللہ اللہ کی قسم لوگ شک میں ہیں۔ اگر یقین ہوتا تو لوگوں کی یہ غفلت اور یہ حالت نہ ہوتی، یہ چکر بازیاں، یہ دھوکے، یہ فریب، یہ شرک، یہ کفر، یہ ظلم،
یہ قتل و غارت، یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر یقین ہوتا آخرت کا، مرنے کا، جہنم کا، جنت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو مانگو، جنت الفردوس مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اور جنت اور جہنم ہے اور مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 7 دفعہ ایک دن میں جنت کو مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے جنت سوال کرے گی کہ یا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر۔ اور جو جہنم سے پناہ مانگے گا 7 دفعہ، جہنم اللہ تعالیٰ کو کہے گی، سفارش کرے گی کہ یا اللہ اس کو بچا لے مجھ سے۔ اس کا یقین کرو میرے بھائی، جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور اس کے فرشتے بھی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، تو کیا نظر نہیں آتی تو وہ چیز نہیں ہے؟ یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ اگر نظر آ جائے تو پھر تو ہندو بھی مسلمان ہو جائے، کرسچن بھی مسلمان ہو جائے، یہودی بھی مسلمان ہو جائے، سب مسلمان ہو جائے، فرما بردار ہو جائے اگر نظر آ جائے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سب کو چھپا کے رکھا ہے کہ اس میں دیکھتا ہے کہ کون ایمان لاتا ہے، کون مانتا ہے غیب کو، کون نہیں مانتا ہے۔ یہ سائنس اور کمیونزم یہ ایک ہی چیز ہے۔ وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے، ان چیزوں کو نہیں مانتے، غیب کے علم کو نہیں مانتے، اور سائنس بھی نہیں مانتی ہے۔ میں نے وہ سائنس اور اسلام میں بتایا ہے ویڈیو میں۔ تو میرے بھائی اللہ کو مانو، ایمان لاؤ، قبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اس کا عذاب بھی کسی سے ٹلے گا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرو اور موت کی تیاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرو، 20 دفعہ۔ جو 20 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، وہ آخرت کی تیاری کرے گا، موت کی تیاری کرے گا۔ وہ ہر کام یہ سمجھ کے کرے گا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ اس لیے موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آ کے رہے گی۔ یہ جرنی ٹو اللہ ہے، اللہ کی طرف سفر ہے، اور یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو اس میں بو گے وہی کاٹو گے۔ اور جس کو موت یاد ہوگی وہ کبھی بھی برے کام نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا، وہ سیدھا چلے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت میں کچھ لے کے جاؤ ساتھ۔ ہم لوگ دوسرے ملکوں میں آتے ہیں، یہاں پر کماتے ہیں، پھر ساتھ لے کے جاتے ہیں، سامان بھی لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں پر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا باپ یہ سب سامان لے کے آئے، شاباش دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، آنکھیں بچھاتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے، جب ہم لوگ تیاری کر کے اللہ کے پاس جائیں گے بڑی عزت ہے واللہ، یہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن اگر انسان مومن مسلمان سمجھ جائے تو وہ میرے بھائی سمجھ جاؤ اور موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔